بعد بچے کی پیدائش پر جو ہمارے اسلام نے بڑی ہی مبارک اور پیاری تعلیمات دی ہیں، میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ دوست احباب کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، ہر کوئی پوچھتا ہے جو ہمارے روابط میں ہے۔ بچے کی پیدائش پر ایک وہ تعلیمات ہیں جو قرآن و سنت میں ہیں، اور بچے کی پیدائش پر ایک وہ تعلیمات ہیں جو جاہلانہ ہیں، جو رسم و رواج ہیں، جن کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تعلیمات اسلام کے مخالف ہیں۔ ہم نے ہر میدان میں قرآن و سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور رسم و رواج کو جو ہمارے اندر خصوصاً بر صغیر میں در آئے ہیں ان سے ہم نے جان چھڑانی ہے۔ سب سے پہلے بچے کی پیدائش پر جو ہمارے پیارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک تعلیمات ارشاد فرمائیں، وہ مختصر انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیٹی دے یا بیٹا دے، ہر حال میں ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، یا اللہ جو بھی تو نے دیا ہے، یا اللہ یہ خیر و برکت والا ہو، یہ صدقہ جاریہ بن جائے میرے لیے، میری نسل کی بڑھوتری کے لیے یہ خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے، مجھے جنت میں لے جانے کے لیے یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، نیک نامی کا سبب بنے، یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب بچہ 7ویں دن کا ہو، 7ویں دن میں ہمارے اسلام نے کچھ اہم تعلیمات جاری فرمائی ہیں۔ مثلاً بچے کا نام رکھنا، تو بچے کا پیارا سا نام رکھنا چاہیے، آسان، سادہ اور اسلامی نام رکھنے چاہیے، تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے، 7ویں دن سے لیٹ نہیں ہونا چاہیے، 7ویں دن نام کنفرم کر دینا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، 7ویں دن بچے کی حجامت کروانی ہے، ٹینٹ کروانی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بال اترے ہیں ان کے برابر چاندی صدقہ کرنی ہے۔ وہ ہم نے الحمدللہ اپنے بچوں کے بالوں کا وزن بھی کروایا، وہ تقریباً 1500 2000 کی چاندی بنتی ہے۔ اللہ توفیق دے، چاندی بندہ لے کر صدقہ خیرات کر دے، یا پھر 2000 3000 روپے اس مد میں صدقہ خیرات کر دے۔ تیسرا مسئلہ، جب بال اتر جائیں گے ٹینٹ پر خوشبو لگانی ہے، یہ سنت ہے، چاندی صدقہ کرنا سنت ہے، ٹینٹ پر خوشبو لگانا یہ سنت ہے، ہمیں اس سنت کو بھی فالو کرنا ہے۔ بچے کی ٹینٹ پر خوشبو لگائی جائے، بچے کا نام رکھا جائے، پھر عقیقہ کیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے تو بیٹے کی طرف سے 2 جانور، چھوٹے جانور، عقیقے میں بڑا جانور نہیں لگتا، اونٹ نہیں لگتا، گائے نہیں لگتی، بھینس نہیں لگتی، ہاں عقیقہ میں چھوٹے جانور لگتے ہیں، بکرا، دمبا، چھترا، ان کی جنس مذکر مؤنث یہ لگتے ہیں۔ تو ہمیں سنت کو فالو کرتے ہوئے ان چھوٹے جانوروں کا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے بیٹا دیا ہے تو 2 جانور، بیٹی دی ہے تو 1 جانور۔ اللہ اکبر۔ عقیقہ مستقل عبادت ہے،
عقیقہ مستقل سنت ہے، اس کو قربانی کے ساتھ کے شریک کر دیتے ہیں، لو جی تو وہ گائے کے حصے بنائیں گے، بھائی وہ حصے کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے، عقیقے کے ساتھ نہیں ہے۔ عقیقہ الگ عبادت ہے، قربانی الگ عبادت ہے۔ جیسے نماز وطر میں دعائے وطر، قنوت وطر، یہ الگ عبادت ہے۔ قنوت نازلہ وہ الگ عبادت ہے۔ جو چیزیں الگ الگ سنت سے ثابت ہوں، ہم کون ان کو اکٹھا کرنے والے، ان کو ہمیں الگ الگ ہی رکھنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ہم نے کرنے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہے وہ پیارا دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے۔ اب کچھ مزید چیزیں اسی کے ساتھ ہم نے بچے کو دیکھ کر ماشاء اللہ پڑھنا ہے۔ کوئی ماں بہن بیٹی ہمسائی رشتہ دار کوئی دوست احباب میں سے آتا ہے گھر، تو وہ تعریفیں شروع کر دیتا ہے بچے کی، بچہ بڑا سونا ہے، بچہ بڑا پیارا ہے، تو بچے کی ماں اسے کہے بہن ماشاء اللہ پڑھے، تو ماشاء اللہ جب پڑھا جاتا ہے ہمارا ایمان ہے نظر نہیں لگتی۔ اللہ اکبر، چھوٹا موٹا مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں، ماں باپ گھر میں جو بھی پڑھا لکھا ہے، سورۃ فاتحہ سب کو آتی ہے، خود دم کیا جائے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے، دوسری دعائیں پڑھ کے دم کیا جائے، بچے کو ضرورت پیش آئے، آخری صورتیں معوذتین پڑھ کے دم کیا جائے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا جائے۔ تو جب بھی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو بچے کو دم کیا جائے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے قرآن و سنت نے ہمیں دی ہیں۔ اسی مجلس میں وہ بھی چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو جاہلانہ ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اس کی پیشانی پہ کالا ٹکا لگا دیا، آج بھی یہ لگایا جا رہا ہے، یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ تو ہندوؤں کا سسٹم ہے، غیر مسلموں کا سسٹم ہے، مسلمانوں کا سسٹم نہیں ہے۔ یہاں یہ جو لگاتے ہیں ٹکا وغیرہ یہ غلط ہے۔ اسی طرح بچے کی تکیے کے قریب تالا رکھ دیتے ہیں، وہ چارپائی کو تالا لگا دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں نظر نہیں ہوتی جی بچے کو، یہ غلط ہے۔ کہاں کا سسٹم ہے؟ یہ جاہلانہ سسٹم ہے۔ اسی طرح بعض لوگ درخت شرین کے پتے وہ دروازے پہ لٹکا دیتے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح کئی مسلمان تعویذ لٹکا دیتے ہیں گلے میں یا ہاتھ وغیرہ باندھ دیتے ہیں، تعویذ کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان چیزوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ جو اسلام سے تعلق والی چیزیں ہیں جو ہم نے بتائیں کہ بچے کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بیٹی ہو پریشان نہیں ہونا، افسوس اور غم نہیں کرنا، الحمدللہ کرنا ہے، کہنا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، نیک دعا کرنے، یا اللہ سے بیٹے کو خیر و برکت کا سبب بناؤ۔ اور پیدائش کے بعد گڑتی دینی ہے، ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلام نے اس کی بڑی پیاری تعلیمات دی ہیں۔ گڑتی کا اہتمام کرنا ہے، شہد مل جائے، کھجور مل جائے، سبحان اللہ، کھجور، سبحان اللہ، تھوڑی سی کھجور کا ٹکڑا لے کر چبا کر بچے کے تالوں پہ لگا دیں، بچہ اس کو کھانا شروع کر دے گا، چوسنا شروع کر دے گا۔ اور کوشش کریں نیک سے نیک انسان جو آپ کے رشتہ داروں میں گلی محلہ میں ہے اس سے گڑتی دلائی جائے، اور یہ سنت ہے۔ پھر جب بچہ 7ویں دن ہو جائے اس کا نام رکھا جائے، پیارا سا نام، اس کا عقیقہ کیا جائے، ٹینٹ کروائی جائے، ٹینٹ پہ خوشبو لگائی جائے، اور بچے کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ یہ چند مختصر تعلیمات بچے کی پیدائش پر جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اور ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جاہلانہ جو باتیں ہیں، جو رسم و رواج ہیں، ان کی ہمیں نفی کرنی چاہیے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
کالا ٹکا لگا دیتے ہیں بچے کی پیشانی پر، تالا باندھ دیتے ہیں، شرین کے پتے بہر لگا دیتے ہیں، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، اور تویز باندھنے شروع کر دیتے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کئی تو بچے کو جا کر مزاروں پہ بھی چکر لگاتے ہیں۔ اگر شوق ہے تو مکہ بیت اللہ چکر لگائیں بچے کو، اگر شوق ہے تو بچے کو مسجد میں چکر لگائیں۔ مزاروں پر جو غلط شرکیہ عبادات ہوتی ہیں، بعض لوگ بطور تبرک اپنے بچوں کو قبر پر لے جاتے ہیں، مزار پر لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی سچی تعلیمات